السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس گیزٹ پہ ہمارا پروگرام وائٹ کالر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایف آئی اے کی تاریخ کا ایک بڑا اسکینڈل تھا، ٹڈاپ اسکینڈل۔ ٹڈاپ اسکینڈل بیسیکلی 2007 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں مرحوم جو ہیں امین فہیم، وہ وفاقی وزیر ان کو بنایا گیا تھا صنعت و تجارت کا، اور پرائم منسٹر جو تھے وہ گیلانی صاحب تھے۔ اس دوران ایک فیڈرل پالیسی کے تحت منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جس میں ملک میں جو چھوٹے پیمانے پہ صنعتیں ہیں، گھریلو پیمانے پہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے ان کو سہولتیں دے کر ملک کی برآمدات بڑھانے کا ایک پیکیج تھا، اور اس کے تحت ان کو سبسڈی دی جانی تھی ان کمپنیوں کو کہ جو باہر سے را مٹیریل منگوائیں، پھر وہ یہاں سامان تیار کریں اور اس کو پھر ایکسپورٹ کریں۔ اس کے لیے اربوں روپے رکھے گئے تھے۔ تو 2011 میں ایسی ایک رپورٹ ایف آئی اے کو ملی سورس خفیہ ذرائع سے کہ اس منصوبے کو بڑے پیمانے پہ کرپشن کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ کس طرح کے جعلی کمپنیاں بنوائی گئیں، مختلف شہریوں کے نام پہ کوائف ان کے استعمال کیے گئے، کمپنیاں رجسٹر کروائیں گی ایف بی آر سے، ان کے نام پہ جو ہے وہ کاروبار دکھایا گیا، پھر ان کے نام پہ سبسڈی اربوں روپے کی لی گئی قومی خزانے سے، اور وہ لوگوں کے ذاتی جیبوں میں چلی گئی، تقسیم ہو گئی جتنے لوگ اس میں ملوث تھے۔ تو اس کے اوپر 2012 میں پراپر ایف آئی اے اپنا اینٹی کرپشن سرکل میں جو انکوائری شروع ہوئی اور مقدمے بننا شروع ہوئے، تو پھر یہ تسلسل جو ہے اگلے 3-4 سال چلتا رہا، اور مجموعی طور پہ اس میں 92 مقدمات درج ہوئے، جس میں سے 22 مقدمات کے اندر براہ راست جو تھے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مرحوم جو وفاقی وزیر تھے امین فہیم، اور ان کے کچھ فرنٹ مین تھے، فرحان جنیجو، فیصل صدیق، زبیر خان، ان کے پرسنل سیکریٹری کا نام آیا۔ ٹڈاپ کے جو افسر تھے، اس میں ان کے چیئرمین تھے، فیسیلیٹیشن کے جنرل مینیجر تھے، یہ سارے لوگ شامل تھے۔ اس 7 ارب روپے کی اس وقت مالیت کا اندازہ لگایا گیا کہ مجموعی طور پر کرپشن کی گئی۔ 27 کروڑ روپے کی اس میں 2016 تک 15 تک ریکوری کی گئی۔ اس کے بعد اس میں اب کچھ نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں، تازہ ڈیولپمنٹ کچھ سامنے آئی ہیں بہت سالوں بعد، چونکہ اس میں ایک فرنٹ مین جن کا بڑا نام ہے فرحان جنیجو، وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کے والے سے بھی کچھ چیز سامنے آئی ہے۔ نادر صاحب کے پاس انفارمیشن ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، نادر صاحب کیا تازہ انفارمیشن ہے، اب کیوں یہ معاملہ دوبارہ منظر عام پر آیا؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک اسکینڈل جو ہے وہ ایک سامنے آتا ہے، جس میں کبھی ایف آئی اے، کبھی نیب اور کبھی دوسرے ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کرتے ہیں۔ تو 2011 میں جو ٹڈاپ اسکینڈل آیا، اس سے ایف آئی اے میں ایک بڑا وہ تھا سیٹ اپ نا، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اس کو ایف آئی اے کی تاریخ کا ایک بڑا اسکینڈل تصور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مقدمات جو ہے اب تک درج ہوئے ہیں نا۔ تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیں جی بہت ساری اصلاحات اور بہت سارے ایسے معاملات ہونے چاہیے تھے کہ جس سے جو ہے کچھ فائدہ جو ہے وہ حکومتی اداروں کو ہوتا، لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک جو ہے ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، نہ مالی فائدہ نظر آیا، نہ کوئی وسائل کا فائدہ نظر آیا کہ کوئی چلے سسٹم ہم ایک اپنا درست کر لیں۔ سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں سب چیزیں۔ تو مثلا تصور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک بے نامی اور ایک جعلی کمپنیاں جیسے ٹڈاپ میں بنیں، اسی طرح کا طرز کا جو ہے وہ 2012 کے بعد بے نامی اکاؤنٹس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو 2015 کے بعد ہم نے مختلف جی آئی ٹیز کی صورت میں دیکھا بھی۔ جی، اس کا بھی کوئی نتیجہ اتنا نکلا نہیں، نہ اس جعلی کمپنیوں کا نتیجہ نکلا۔ اب یہ ہے کہ ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اسی لیے ہر دور میں ہر اسکینڈل کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ فائدے اٹھاتے بھی رہے ہیں، وہ چاہے مالی فائدے ہوں، چاہے وہ دیگر طریقے کے فائدے ہوں، کہ مثلا کہ اپنی عہدوں کے متعلق فائدے ہوں، یہ سب ہوا ہے۔ تو ٹڈاپ اسکینڈل میں بھی جو ہے ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تفتیشی افسران تو ایک طرف جو ہے اس سے مالی فائدے بھی اٹھائے، بعض ایکسچینج کمپنی کو اور جو ہے کمرشل بینکوں کو مثلا، حالانکہ وہ ملوث ان کے خلاف شواہد بھی موجود تھے، لیکن ان کو کلین چٹ دی گئی، اور کچھ ایسے لوگوں کو پھنسایا گیا جو اس کرائم کے وقت ملک کے اندر موجود ہی نہیں تھے۔
جی تو اب اور آج کے دن اگر دور میں بھی دیکھا جائے تو حکومتی جو شخصیات ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ اس ٹیڈاب اسکینڈل کے ایک مرکزی کردار فرحان جنیجو کے خلاف جو پی ٹی آئی کے جو دور وفاقی حکومت میں جو ایسٹس ریکوری یونٹ کے جو سربراہ تھے شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے اپنی ایسٹ ریکوری یونٹ کے عہدے کو رکھنے کے لیے مسد حکومت کے سامنے اس پہلا ریڈ نوٹس جاری کروایا جو ٹیڈاب اسکینڈل کے مرکزی کردار فرحان جنیجو کے خلاف تھا, جس کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ میں کارروائی ہوئی اور انہیں لندن میں ایک ایم ایل اے گیا ادھر, ہاں, اور ان کو ایک دن کے لیے اریسٹ بھی کروایا گیا. تو وہ اس وقت ان کی بڑی واہ مسد حکومتی حلقوں میں ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑے کارنامہ انجام دیا ہے, اور جو ہے ان کے اوپر منی ٹریل اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سنگین الزامات لگا کے انہوں نے یہ کام کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3.5-4 سال جتنے عرصے وہ رہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے, تو انہوں نے ایف آئی اے کو یا ایف آئی اے کے ذریعے ایک ایسا ثبوت نیشنل کرائم ایجنسی کو نہیں پہنچایا جس کی بنیاد پر نیشنل کرائم ایجنسی فرحان جنیجو کے خلاف کوئی کارروائی کرتی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مئی 2022 میں انہیں کلین چٹ دی گئی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے, جس کے بعد وہ اب آزاد ہیں, کبھی وہ برطانیہ کبھی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں آسانی سے. لیکن ان کے جو ایف آئی اے میں اس ٹیڈاب اسکینڈل میں جو 30 کے قریب مقدمات ہیں وہ 30 کے قریب مقدمات تاحال قائم ہیں. لیکن اب وہ معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ اب اس میں جو ہے اس کو مزید اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا, اب اس کو ختم کرنے کی کوششیں یہ بھی ہیں کہ مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی اے کے کچھ اعلیٰ افسران ہیں وہ لندن میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے فرحان جنیجو سے. اب وہ ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد بھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہاں پر ایک اپلیکیشن فائل کی گئی فرحان جنیجو کی والدہ کی جانب سے کہ ان کا ایک ایف آئی آر نمبر ہے 20/2013, اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. اب وہ ری انویسٹیگیٹ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں سہولت کیا دی جاتی ہے تو اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اب اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں فرحان جنیجو کے اوپر شہزاد اکبر اس وقت ایسٹ کرائم یونٹ کے سربراہ جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی تو کرواتے ہیں, اس کے بعد ان کو عہدہ مل جاتا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کا. لیکن دوسری طرف ایف آئی اے کراچی میں اور نہ نیشنل کرائم ایجنسی کو ایسی کچھ شواہد دیے جاتے ہیں کہ 2018 کے بعد سے 2023 ہو چکا ہے اب, تو ایک گواہ اس مقدمے میں وہ آج تک نہیں چلا. ہیئرنگ ضرور ہوئی ہیں, یوسف رضا گیلانی خود پیش ہوتے رہے ہیں ہر مقدمے میں, لیکن تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ والا جو حساب ہے وہ کر کے وہ جاتے رہے ہیں, وہ اپنی سیاسی فائدہ اس سے اٹھاتے رہے, وکٹری کا نشان بناتے چلے آتے ہیں. لیکن عملی طور پہ نہ حکومت نے کچھ کیا اور نہ ایف آئی اے نے کچھ کیا کہ مسد اس کے خلاف نہ کوئی ثبوت دیے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ 2018 سے 2023 اب ہو چکا ہے, اور اس میں کسی بھی مقدمے کے اندر کسی بھی ایک ایف آئی آر بتا دیں جس میں کوئی گواہ چلا ہو اور اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو. مثلا گزشتہ ایک سال سے تو اسپیشل کورٹ میں جو ہے وہ کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں جج ہی تعینات نہیں, اب جج ان کو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پر کوئی. اچھا, جیسے آپ نے بات کی ہے ٹیڈاب اسکینڈل کے حوالے سے فرحان جنیجو, تو جس وقت یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا 2012 میں, تو ہمیں بھی یاد ہے ایک اٹیمپٹ اس وقت بھی ہوئی تھی. یہ تو اٹیمپٹ ہوتی رہی ہے اس اسکینڈل کو خراب کرنے کی, مقدمات کو دبانے کی, کہ ایک پہلی جو انکوائری آئی تھی جس میں 13 کمپنیوں کے جعلی کمپنیوں کے نام تھے, تو اس کو یہ کہہ کر سی ایف آر ایک دی گئی تھی کہ جی یہ چونکہ مرکزی ملزم مر چکا ہے تو اس کو ڈسپوز آف ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد خود ہی اچانک انہوں نے ایک اس کے اندر ایک ملزم تھا عبدالقیوم داؤد پوتا, اس کے اوپر ایک پٹیشن لگائی, تو اس کے جواب میں پھر جو ایک پنڈورا باکس سامنے آیا, ایک رپورٹ سامنے آئی, اس میں درجنوں کمپنیاں سامنے آئیں جعلی. تو پھر ایک پراپر انکوائری گئی, تو اس وقت بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیے گا, بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. اس وقت بتایا جاتا تھا کہ جی سیدھا کیس ہے, منی ٹریل ہے, یہ وہ ہے, ہم پیش کریں گے, سارے فٹ ہو جائیں گے. اس کے اندر جیسا آپ نے فرحان جنیجو کہا, وہ تو سندھ گورنمنٹ میں ایک ماتحت ملازم تھا, اور وہ بھی ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا تھا, معطل رہتا تھا, باہر بیرون ملک زیادہ کام کرتا تھا. اچانک اس کو اٹھا کے فیڈرل ادارے میں لے گئے, پھر وہاں ایک منصوبہ بنا. فیصل صدیق, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ڈیرہ جیل میں ہوئی تھی, وہاں ان کے یہ ساتھی تھے. پھر جب انہوں نے دیکھا یہ میرے دوست بن گئے وزیر اعظم, وہ اسلام آباد میں آ کے انہوں نے کمرہ لیا ہوٹل میں, وہ وہاں ٹھہر گئے, تو ایک نیکسس ایک وہ ٹائکا بنا. اب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے, آپ کو بھی پتہ چلا ہے کہ
جو ٹڈاب کے افسران تھے، اس کے اندر جاوید انور ہوں، اس کے اندر طارق پوری ہوں، اس کے اندر عبدالقیوم داؤد پوتا ہوں، تو یہ وہ افسران تھے جو جن کے تھرو فائلیں آگے جاتی تھی اور یہ سائن وائن کرتے تھے. ان کے خلاف تو سارے انہوں نے ثبوت لے لیے، بھائی انہوں نے یہ سائن کیے، کمپنیاں منظور کی، سبسڈی جاری کی. جو اس وقت فرحان جنیجو جو فیڈرل منسٹر کی طرف سے تھے، زبیر خان پرسنل سیکریٹری جو پرائم منسٹر کے، اور فیصل صدیق جو ان کے مبینہ فرنٹ مین، وہ جو پرکس لیتے تھے پھر ان کو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ حصہ منی ٹیل کا، لین دین کا، اس کے اوپر ایف آئی اے کی انویسٹیگیٹرز نے زیادہ اس کو اسٹیبلش وہ نہیں کر پائے اس عرصے میں. تو ابھی اگر ری انویسٹیگیشن کی درخواست آ جاتی ہے، اس پہ وہ منظور بھی ہو جاتی ہے، اثر تحقیقات ہوتی ہے، تو اس میں کیا پھر وہ فائدہ نہیں لے جائیں گے کہ جی ہمارے تو کچھ چیزیں سامنے ہی نہیں آئی، یہ کچھ اسٹیبلش ہی نہیں کر پائے. حالانکہ ان کی دبئی میں ان کی فرحان جنیجو کی ایک پراپرٹی بھی سامنے آ گئی تھی، یہ دبئی لیکس کے جب پنڈورا باکس کھلا تھا، تو اس کو بھی وہ نہیں ٹریل ملا سکے. دیکھیں بس چلیں یہ ساری بات تو میں تھوڑا سا بس بیک گراؤنڈ اصل میں فرحان جنیجو صاحب کا بتا دوں کہ فرحان جنیجو صاحب کے والد جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی اور اینٹی کرپشن کے جج رہے ہیں سابق، اور 91 میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. 91 اگست میں میرے خیال میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگست میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور لیکن اتفاق سے وہ ان دنوں وہی کیس دیکھ رہے تھے جو موجودہ کو چیئرمین ہے آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے کیسز کی سماعت وہ کر رہے تھے. تو وہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ تو ہے ایک اچھا، مطلب وہ اس میں جو ہے، لیکن اس 2006 تک جو ہے وہ کراچی میں فرحان جنیجو خود بھی رہے ہیں اور شہری حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ، اور سرکاری ملازم رہے ہیں وہ نا. تو لیکن ان کی والدہ کی جانب سے درخواست ہے، اسی میں یہ تحریر ہے کہ ان کو تھریڈس تھیں کچھ، جس کی بنیاد پر وہ یہاں سے امریکا، اور فرحان جنیجو خود برطانیہ چلے گئے تھے. یہ تو فرحان جنیجو کا بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ تو ان کے کیسز ہیں کہ مثلا اگر ری انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو وہ کوشچن مارک ہے اس کے اوپر نا. تو اس پورے کیسز میں جو سب سے جس کے لیے مشکل صورتحال ہے وہ اس وقت ہیں جو سی ای او رہے ہیں ٹڈاب کے، طارق پوری والا. ان کے اوپر کوشچن ہے، ان کے اوپر 2 مقدمات ہیں، اور ان کی کوشش 2018 سے رہی ہے کہ ان کے کیس کو کسی طرح پرسو کیا جائے، چلایا جائے، گواہ پیش ہوں، اور ان کے خلاف جو بھی ثبوت ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا خود پلی بھی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اگر ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے ان کو سزا دی جائے، ورنہ ان کو کیس ختم کیا جائے. جو بھی ہے کہ مثلا اتنے عرصے سے 5 سال سے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے ذریعے انہوں نے 2-3 دفعہ، جب وہ سابق وزیر داخلہ تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کے اوپر جو ہے دباؤ بھی ڈالا تھا کہ بھائی معاملات ہیں تو اس کو چلائیں اس کے اوپر. لیکن اس کے بعد بھی جب یہ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے اس میں ان سے رابطہ رہا ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 3 دفعہ درخواستیں جو ہے وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی کو دے چکا ہوں کہ میرے کیس کو جو ہے سنا جائے، لیکن وہ ابھی تک ان کے سنا نہیں گیا اس کے اوپر. تو اس بنیاد پر ڈی جی نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ بھائی کراچی میں تو آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہے نا ایک علیحدہ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ پنجاب سے جو ہے ان کو اس کیسز کی وہ کی جائے، جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب اس کیس کے اندر معاملات یہ ہیں کہ ان کے اوپر جو طارق پوری والا کے اوپر جو کیس ہے، اور جس عرصے کے اندر وہ جن کمپنیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی اس کمپنی کو جو سہولت کاری دی گئی وہ طارق پوری والا نے دی، لیکن اس میں طارق پوری والا نے اپنے شواہد پیش کیے ہیں کہ اس عرصے میں وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے جس دوران میں یہ کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے شواہد بھی دیے، اور شواہد میں اور معاملہ یہی ہے کہ وہ ایکسچینج کمپنی اور پھر وہ کمرشل بینک کو بچانے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے سی او کے اوپر جو ہے سارا نزلہ گرا دیا. تو اس میں بعض مقدمات جو ہے وہ ایسے بھی ہیں. اچھا یہ تو سب یہ ہے. اب اس کے اوپر جو جب اگر پیش رفت ہو تو اس کے دیگر کیسز بھی ایسے ہیں ٹڈاب کے کہ اگر اس کے اوپر صحیح طرح سے ٹھوس اگر انویسٹیگیشن ہو، اور مثلا ایسی کلیئر انویسٹیگیشن ہو کہ بھائی جو جرمدار ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے، اور جو جرمدار نہیں ہے اس کو کلیئر کیا جائے، تو یہ سارا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. جتنا بھی اسکینڈل کی 92 مقدمات ہیں جتنے بھی ہیں تو وہ پتہ لگ جائے گا کتنے مقدمات درست ہیں کتنے غلط ہیں. اچھا ایک آخری سوال، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ طارق پوری کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی، پھر ایک ایکسچینج کمپنی کی بات کی، تو ہمیں بھی یاد ہے کہ اس میں ایک مقدمہ ہے 68 جی، اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اس ایکسچینج کمپنی کے جو ہے کچھ منی ٹریل نکلی تھی. اس میں پھر اس وقت کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے فقیر محمد صاحب، تو وہ اس وجہ سے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گئے. ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے یہ اسکینڈل آگے بڑھا تھا.
اس وقت جب ان کو تجویز دی گئی تفتیش کاروں کی طرف سے کہ جی یہ کمپنی کا تو اتنا بنتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ اگر یہ اپنی ریکوری دے دیں تو آپ اس کو ٹھیک ہے نکال دیں. اس کمپنی نے ریکوری دے دی تو انہوں نے نکال دیا. آگے پھر جب کیس نمبر 75 74 میں جب اسی کمپنی کی مزید چیزیں نکلیں کہ جو فرنٹ مین تھے، کتنا اچھا سابق موقع تھا کہ فرنٹ مینوں کی اس وقت منی ٹریل والے ٹھوس ثبوت لیے جا سکتے تھے، اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے پیمنٹ کی. وہاں پر ایلیگیشن یہ ہے کہ کمپنی کو نکالنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ طارق پوری کے جو ہے ان کے حوالے سے ہمیں کچھ سلپیں دے دیں، کچھ بنا کے. اسی کے حوالے سے غالباً آپ بات کر رہے ہیں کہ جس وقت کی وہ سلپیں بنی اس وقت وہ باہر تھے. یہ بتائیں کہ یہ اگر ری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو پورے کیس کے اوپر اور جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک فرحان جنیجو اور فیصل صدیق وغیرہ جو ہیں، اگر جو فرحان جس ایف آئی آر میں فرحان جنیجو نامینیٹ ہیں اسی ایف آئی آر میں جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، اسی میں مخدوم امین فہیم مرحوم، تو چلے وہ تو مائنس ہو چکے ہیں ویسے ہی، لیکن فیصل صدیق اور دیگر ہیں. فرحان جنیجو پہ اگر کیس کمزور ہوتا ہے تو آٹومیٹک تمام افراد کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ 30 کے قریب سب سے زیادہ جو نامینیٹ ہیں وہ فرحان جنیجو ہیں کسی بھی مقدمات میں. تو 30 کے قریب مقدمات ہیں جس میں وہ نامینیٹ ہیں. اگر وہ 30 مقدمات کے پر اثر انداز ہوگا معاملہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے جڑے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کو اس کو فائدہ پہنچے گا اس سے. چلیں جی، بہت شکریہ ناظر صاحب. یہی تھا آج کا پروگرام، اور امید کرتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ میرٹ پہ اسکینڈل آگے چلے گا، کیونکہ اس کیس کے اوپر 4-5 سالوں میں اتنے سارے مقدمات ہوئے، انکوائریاں ہوئی، تو ایف آئی اے کا اپنا بہت بھاری مالی اور افرادی جو ہے وہ وسائل خرچ ہوئے ہیں، وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ.